الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فرمایا جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتے بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ فرمایا جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مور لگا دیا، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستہ میں سختیاں برداشت کی، صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرے رب غفور الرحیم ہے۔ سبحان۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہو جائیں اور بعد میں پھر کافر ہو جائیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ پاک نے درمیان میں ایک اور حکم ارشاد فرمایا، وہ حکم کیا ہے اس کا میں شان نزول سنا دیتا ہوں۔ ان آیات کا جو حکم ہے پہلے حوالہ بھی سن لو، سورۃ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 106۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جس کی مختصر تشریح میں حوالہ دیتا جاؤں۔ معارف القرآن مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے جلد نمبر 5 سورۃ النحل۔ تو یہ تفسیر مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ شان نزول یہ ہے،
فرمایا اس آیت سے مراد وہ صحابہ اکرام ہیں. یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا اور کہا تھا یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے. یہ گرفتار ہونے والے حضرات کون تھے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم تھے، جن میں سے حضرت یاسر اور ان کی زوجہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کلمہ کفر بولنے سے انکار کر دیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑایا گیا، جس سے ان کے 2 ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہوئے. اور یہی 2 بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی. اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کفر بولنے سے انکار کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ قتل کر دیے جانے کو قبول کیا. ان میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کر لیا، مگر دل ان کا ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا. جب یہ 2 دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنج و غم کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور جمع ہوا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مطمئن کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، میں نے یہاں سے پڑھ کر آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ یہ مسئلہ بہت نازک تھا. آخر میں انسان ہوں، کمزور ہوں، میرے میں کچھ تبدیلی اگر اللہ نہ کرے آ جائے تو یہ دین ایمان کی بات ہے. بات یہ ہے ابتدائی مراحل میں صحابہ اکرام پر بہت ظلم ڈھائے گئے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ایک حضرت یاسر رضی اللہ تعالی بزرگ صحابی اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا ایک صاحبزادہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دشمنوں نے، مشرکین نے، کافروں نے، ابو جہل وغیرہ نے ان کو گرفتار کر لیا. اب کوئی ذاتی جنگ تو نہیں تھی، ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا. مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے یہ لوگ مسلمان ہوئے، کسی جرم سے ان کو گرفتار کر. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا. تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. پھر باری آئی ان کی بیوی جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ابو جہل نے ان کو بھی پکڑا
کہا کہ تم کہو، انہوں نے کہا نہیں میں بھی نہیں کہوں۔ تو 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کے پاؤں میں رسہ باندھ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے ساتھ رسہ باندھ دیا، دوسرے اونٹ کے ساتھ رسہ باندھ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک اونٹ کو دائیں طرف چلا دیا، دوسرے اونٹ کو بائیں طرف چلا دیا۔ ظاہری بات ہے جب رسہ ختم ہونا تھا تو جس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اس کے ٹکڑے ہونے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا اب بھی موقع ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی جان تو جا سکتی ہے لیکن اب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر کچھ نہیں کہوں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برچھا مار کے شہید کر دیا، اور اسلام کی پہلی یہ خاتون ہے جس نے سب سے پہلے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یعنی شہید ہوئے، اور ان کے میاں جناب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید۔ اب ان کا صاحبزادہ جن کا نام ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، اب انہوں نے دیکھا ان کو جب مارنے لگے، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میری کسی طریقے سے جان چھوڑ دو۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، میری جان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جان تب چھوڑیں گے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ الفاظ تبدیل کر۔ حضرت عمار نے وہ الفاظ تبدیل کر دیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، عمار ایسے نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عمار ایسے نہیں کہہ سکتا۔ اتنے میں عمار چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمار تیرے متعلق یہ خبر ملی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا تو ہے نا، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری معافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار ایک بات تو بتا دینا، جب تو کہہ رہا تھا زبان سے اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ جب تو کہہ رہا تھا زبان سے اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرا دل آپ کی محبت میں سرشار تھا۔ فرمایا عمار پھر تیرا ایمان ضائع نہیں ہوا، پھر تو ایمان والا ہے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دلاسے دیے، ادھر سے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر ہو۔ اللہ نے ویسے ہی تشریح کر دیا، کیونکہ دلوں کو کون جانتا ہے؟ سب بولو، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ دلوں کو اللہ پاک جانتے ہیں، وہی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص اس کو مجبور کیا جائے لیکن دل اس کا ایمان پر ہو، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا اطمینان پر مطمئن ہو، یعنی دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے دو نکات بیان کیے ہیں، دو اصول بیان کیے ہیں، دو ضابطے بیان کیے ہیں۔ فرمایا اگر رہتی دنیا تک، قیامت تک کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جس کو جان جانے کا خطرہ ہو، اگر کچھ دیر کے لیے اس طرح کی بات کہہ لے پھر بعد میں معافی مانگ لے، اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں، اس کا ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن جب کہہ رہا ہے دل بھی اس کا یہی کہہ رہا ہے کہ واقعتاً میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اگلی بات سنو، جس کا ایمان چلا گیا اگر وہ شادی شدہ ہے اس کی بیوی کو بھی طلاق ہو گئی۔ اگر آج کے زمانے میں اس مرزائیوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ مرزائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری ہیں، ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے، بھول گئے ہو نا؟ پھر بھی محتمم صاحب بول رہے ہیں نا، ماشاءاللہ قاری فاروق صاحب آئے بیٹھے۔ یہ عقیدہ بناؤ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن ایک قدم آگے بڑھاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا نا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا عمر آ جاتے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے حضور نے فرمایا یہ عمر آئے بیٹھے ہیں، عمر آئے بیٹھے ہیں، دیکھو نبوت کا اعلان تو نہیں کیا نا، عمر آئے بیٹھے ہیں نبوت کا اعلان تو نہیں کیا نا۔ سمجھ لو اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو اس کے بعد باری عمر کی تھی، جب یہ نہیں اعلان کر رہے پھر سمجھ لو کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر اسی طرح کوئی مرزائیوں کے ساتھ مل گیا، اس کی بیوی، اس کو طلاق ہو گئی، اس کو طلاق ہو گئی، چبالا جے اُدے جاونے تے تا سانو دتی بھائی انہوں سے سنبھال لسا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ